کیا کمال کی ذات ہے میرے آقا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کمال کی ذات ہے. بے شمار آپ کو کمالات دیے گئے، مگر ایک اور کمال جو نبی پاک کو دیا گیا، اور وہ اس دور کے مطابق تھا، کیونکہ جس دور میں نبی پاک تشریف لائے نا، اس دور میں جو عرب کے لوگ تھے وہ بڑے انٹلیکچوئلز تھے. ان کو اپنی گفتگو پر بڑا ناز تھا. ان کو لگتا تھا کہ ہم ہی بول سکتے ہیں، باقی تو دنیا میں کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکتا. ہمارا نام عربیوں نے عجمی اس لیے رکھا تھا کہ بھائی عرب کے لوگوں کو ہی بولنا آتا ہے، گفتگو کا ملکہ یہ عرب کے لوگوں کے پاس ہے، باقی تو سارے عجمی ہیں. اس زمانے میں دو قسم کی لڑائی ہوتی تھی، ایک تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، ایک الفاظ سے لڑائی ہوتی تھی. ان کے مقابلے ہوتے تھے. کعبہ معظمہ کو انہوں نے باقاعدہ ایگزیبیشن وال بنایا ہوا تھا، وہ اپنے اپنے کلام لا کر لگاتے تھے. اس طرح کے وہاں مقابلے ہوتے تھے. اور نبی پاک اس دور میں تشریف لاتے ہیں تو اب ان لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دینی تھی، اللہ کی طرف بلانا تھا، تو رب کریم نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنا دیا. آقا کے پاس وہ گفتگو تھی کہ جب نبی پاک ان کے سامنے بات کرتے تھے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے، اپنے فرامین سناتے تھے، وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے الفاظ ہیں، یہ کیسی فصاحت ہے، یہ کیسی بلاغت ہے. سبحان اللہ. امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اپنے نعتیہ دیوان میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ آقا کی باتیں کیسی تھی. وہ فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ تو شوقت ہو جاتے تھے جب نبی پاک گفتگو فرماتے. اور پیارے آقا نے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی، وہ ریئلائز کر بیٹھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. سمندر کو یا دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے. اللہ اکبر. میرے آقا کا ایک ایک لفظ موتی کی مانند. اور آج بھی علماء ایک ایک حدیث پر پوری شرح لکھ رہے ہیں.